اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف کی 10 آیتوں کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ پہلا جو وہ میں نے ریکارڈنگ جو کی ہے وہ مقدمے کی ہے، اس کے بعد جو ہے میں نے پھر جو دوسری جو ریکارڈنگ ہے جس کو میں نے پارٹ 1 کہا ہے وہ بیسکلی پہلی سے لے کے تیسری آیت تک کے تمام ترجمے کے حوالے سے بات کی تھی۔ سورہ کہف کا جو مقدمہ میں نے بنایا تھا وہ اصل میں یہ ہے کہ میں صرف اس مقصد سے یہ آیتیں بیان کر رہا ہوں کہ ہم کیسے فتنوں سے بچیں۔ اس کے علاوہ اگر لوگ پڑھتے ہیں تو وہ اس صورت میں پڑھتے ہیں کہ سورہ کہف کا ترجمہ کیا ہے، لیکن یہاں پہ صرف اور صرف مقصد بیان کرنا ہے کہ سورہ کہف کے ذریعے ہم فتنوں سے کیسے بچیں اور یہ 10 آیتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں۔ اور جو اس کے علاوہ تھوڑی بہت ہٹ کے بات ہے وہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بلکہ مختصر سا بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ سورہ کہف کی شروع کی جو 2 آیتیں ہیں وہ تو میں نے مختصر بیان کیا، تو بتا دیا تھا آپ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ یہ کتاب ہم نے بالکل مکمل طور پہ اتاری ہے اور اس میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے، یعنی یہ کتاب اب کمپلیٹ ہے، اب اس کے اندر کوئی چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ آخری کتاب ہے، یہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اس کتاب کو چھوڑ کے کسی اور طریقے پہ اگر ہم چلیں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر جو بھی تم نے دنیا کے قانون بنانے، چاہے وہ اپنے گھر کا قانون ہو، چاہے اپنے لیے کوئی قانون بنا رہا ہو، یا چاہے پوری دنیا کے لیے قانون بنا رہا ہو بیٹھ کے، وہ اسی کتاب سے بنائے گا تو فلاح پائے گا، نہیں تو وہ راستے سے بھٹک جائے گا۔ اسی طریقے سے امام مہدی آ جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائے، کوئی بھی قرآن کے اندر چینجز نہیں کرے گا۔ جیسے کئی جگہوں پہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، اور اب جو قرآن ہمارے پاس جو بھی یعنی جتنا بھی اتر چکا ہے، جو موجود ہے، یہی جو ہے وہ اصل قرآن ہے۔ اس کے اندر کوئی یعنی اس کے حکم کے خلاف نہ امام مہدی چلیں گے، نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلیں گے، اور جو اس حکم کو چینج کرتا ہے وہی دجال یا دجال کا ساتھی ہوگا۔ تو ان سب چیزوں کو جو ہے اچھے طریقے سے دماغ میں سمجھ لیں، کیا ہمیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کے نہیں جانا۔ پھر جو دوسری اور تیسری آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا، یعنی تھوڑا سا دوسرے میں ہے اور پھر آخری کا تیسرے میں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے کہ جو یعنی حق راستے پہ چلتا ہے، ایمان کے ساتھ چلتا ہے، جو صحیح راستے پہ جو میرے لیے یعنی کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے دنیا میں امتحان ہے اور اس کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، اور اگر مصیبتیں آئیں گی وہ برداشت کر لے گا تو اس کا بدلہ قیامت میں اس کو ملے گا، اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یعنی اب آخرت کے بعد جو ہم نے رہنا ہے جنت میں یا دوزخ میں، تو وہاں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں چوتھی اور پانچویں آیت کی، اور یہ جو ہے تھوڑا میں یہاں پہ آج ڈیٹیل بتاؤں گا اس کے حوالے سے، کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں، یعنی اگر ہمیں دجال کے فتنے سے بچنا ہے تو ہمارے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور دجال جو آئے گا وہ خود کو عیسیٰ علیہ السلام کہے گا۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو دجالی فتنہ جو چلتا ہوا آ رہا تھا، تو انہوں نے کس طریقے سے یہودیوں کو بہکایا، پھر عیسائیوں کو بہکایا، یعنی یہودی بھی جو ہے وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اب عیسائی بھی جو ہے وہ جس عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، تو نعوذ باللہ ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور خود خدا بھی ہیں، اور یہی کام دجال کرے گا۔ دجال خود کو جو ہے وہ حضرت یعنی نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بتائے گا، یعنی کہے گا کہ میں عیسیٰ ہوں اور میں اللہ کا بیٹا بھی ہوں اور خدا بھی ہوں۔ تو عیسائی سارے کے سارے اس دجالی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس دجال کے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو یہ ایک بڑی تعداد ہوگی جو کہ عیسائیوں کی جو دجال کے ساتھ مل جائے گی۔ تو یہاں تو عیسائیوں کا کام یعنی یہودیوں کا بھی ہو گیا ختم، عیسائیوں کا بھی ختم ہو گیا۔ اب ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارے سامنے جو امام مہدی کا جو کریکٹر رکھا جاتا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو یہ چیز ہمیشہ دماغ میں رکھے کہ وہ خود کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کا نبی نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو یہ جملہ بول جائے گا تو سمجھ جائیں کہ وہ پھر دجال کے ساتھیوں میں سے ایک ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5ویں آیت میں بھی یہی بات کہی، در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے اور ہے نہ ان کے باپ داداؤں کو، اور یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل صاف لفظوں میں ان کو بتا دیا ہے کہ اب نہ تو خود ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کہاں سے یہ بات آئی ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب دجالی فتنہ جو ہے یہ ابھی سے نہیں، پیغمبروں کے زمانوں سے چلا آ رہا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ پیغمبروں کو اتنا یعنی جو پیغمبر ہے اس کو جو ہے نعوذ باللہ غلط طریقے سے پورٹریٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جی یہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے، اور جو ان کا جو دجال ہے اس کو وہ ہیرو بنا دیتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہوئی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے باوجود یہودیوں نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے مطابق جو پاور والا فل بندہ جو ہوگا وہ دجال ہوگا، جس کے حکم سے دھڑا دھڑ دنیا میں وہ فتح یابی حاصل کریں گے، یعنی یہ ان کا ماننا ہے۔ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چلو اٹھو اور نکلو جنگ کے لیے، اگر جہاد کرنا ہے، اللہ کے لیے چلنا ہے تو خود چلو۔ کہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، لیکن جب جنگ کا موقع آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خود اٹھو اور چلو لڑو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری کوشش تھی کہ ایک ایک بندہ جو ہے وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو وہ یہ سوچ کر وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کے ہاتھوں مرے، یعنی ان کے ہاتھوں جن لوگوں کے مرنے کی لسٹ ہے وہ بڑے بدبخت لوگ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، جو مسلمانوں کی جنہوں نے زندگی اجیرن کی تھی، ان لوگوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ختم کیا۔ کسی کو نیزوں سے کہ دور سے نیزہ مارا، اس نے، میں نام بول رہا ہوں، اس نے کہا تھا کہ میں یہ گھوڑا تیار کر رہا ہوں، یہ بڑا ہو جائے گا، اس پہ بیٹھ کے آؤں گا اور آپ کو ختم کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ تو اس نے اس قسم کی بکواس کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بالکل تم اسی گھوڑے پہ آؤ گے مجھ سے لڑنے کے لیے، لیکن میرے ہاتھوں تم مارے جاؤ گے۔ اور وہ مسلمانوں کے لیے بڑا خبیث قسم کا تھا، میں اس کا نام بول رہا ہوں، وہ یعنی جہاں سنتا کوئی مسلمان ہو گیا تو اس کو اس کی زندگی اجیرن کر دیتا تھا مکہ میں۔ اور جب پہلی جنگ ہوئی تو اس جنگ میں یہی ہوا کہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نیزہ لے کے اس کے اوپر پھینکا تھا، اور جو اس کی ایک ہلکی سی خراش لگی تھی اور پھر وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا، اور سب بول رہے تھے کہ ہمارا ہاتھ کٹا ہے، پاؤں کٹا ہے، ہمیں تو خون بہہ رہا ہے بری طریقے سے، تمہیں تو صرف خراش لگی۔ اس نے بولا تمہیں نہیں پتہ، مجھے اللہ کے نبی نے مارا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو ماریں، بلکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی، یہاں تک کہ کوئی ایک بندے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تلوار لے کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ بتاؤ اے محمد تمہیں آج کون بچائے گا میرے ہاتھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ بچائے گا۔ وہ لرز اٹھا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھایا، پوچھا اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ یعنی ایک بندہ جان سے مارنے کے لیے آیا اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے کہ تم جو ہے میں نے تمہیں معاف کیا، اپنا بدلہ نہیں لیا، یعنی اپنے ذات کے لیے انہوں نے بدلہ نہیں لیا، لیکن انہوں نے ان تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ لڑا، جنگ کی، جنہوں نے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کی یا پھر اسلام کے خلاف جو ہے اللہ کے خلاف چلے ہوں، تو ان کے خلاف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ہاتھ اٹھایا۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر یہودیوں کو کہ تمہیں بھی آنا ہے، تم بھی جنگ میں آؤ، آ کے تمہیں چلنا ہوگا، لڑنا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے رہو گے، دعا پڑھو گے اور سب کام خود ہی ہو رہا ہوگا۔ لیکن دجال جو ہے وہ ایک ایسا کام نہیں کرے گا، دجال جو ہے وہ کہے گا کہ تم لوگ گھر میں بیٹھے رہو، اب جس طرح کی ٹیکنالوجی چل رہی ہے وہ تو سارے کام اوپر سے ہو رہے ہوں گے، ہم تو نیچے بیٹھے ہوئے، یعنی ہماری اوقات جو ہے وہ چوٹیوں جیسی ہوگی۔ تو ایسے میں بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچانے والے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم گھر میں بیٹھے اور سب کچھ ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا اور ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں آنے والے وقت کو دیکھنا ہے۔ سورہ کہف کی یہ 6 آیت ہے کہ پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے سرنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر عیسائی یہودی آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں یا کوئی بھی آپ پہ ایمان نہیں لاتا تو آپ اس رنج میں اپنے جان کو ہلاک مت کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ دجال کے فتنوں سے کیسے بچا جائے، تو ہم اگر اس کو اس کانٹیکس میں لے رہے ہیں تو اس میں ہمیں بھی اشارہ دیا جا رہا ہے۔ آخری وقت میں جنگ ہوگی اور یہ بہت بڑی جنگ ہوگی، اس میں مسلمان اور عیسائی ساتھ ہوں گے، اور یہ یہودیوں کے خلاف۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہودی جو ہے سب مکمل دجالی فتنوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں اور اب وہ دجالی بن چکے ہیں۔ تو وہ جو ہے ان کا جو کانسیپٹ ہے اب وہ یہی ہے کہ جو ان کا آخری نبی ہے وہ یعنی دجال جو ہے وہ آئے گا اور ان کو بچائے گا۔ اچھا، عیسائی اور مسلمان ایک ساتھ ہو جائیں گے اور یہ دونوں ساتھ مل کے ان کے خلاف جنگ لڑیں گے، اور امام مہدی جو ہے وہ اس زمانے تک شاید آ جائیں گے اور پھر وہ جو ہے مسلمانوں کو لیڈ کر رہے ہوں گے، اور عیسائی بھی ان کے ساتھ اس وقت شامل ہو جائیں گے، مل جائیں گے۔ پھر یہ لوگ جو ہیں دونوں مل کے جو ہیں ان دجالیوں کے خلاف جب جنگ لڑیں گے اور فتح یابی حاصل کرنا شروع کر دیں گے، تو ایسے میں دجال جو ہے وہ آ جائے گا نکل کے، اور جب وہ نکل کے آئے گا تو وہ اپنی، کیونکہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے، میں نے بتایا کہ فتنے باز ہے، دھوکے باز کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ جی میں آپ کے ساتھ فراڈ کرنے آیا ہوں یا میں آپ کو بہکانے آیا ہوں، وہ تو آتے ساتھ بولے گا میں تو آپ کا بھائی ہوں اور آپ میرے بھائی ہو، آپ میرے بڑے ہو، آپ میرے سب کچھ ہو، پھر اس کے بعد وہ آپ کے پیٹھ پہ جتنی چھری ہو سکتا ہے وہ مارے گا، تو وہ کام دجال کرے گا۔ تو دجال نے آ کے تو اس نے بولنا ہی ہے کہ میں تو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہوں، اور بلکہ نعوذ باللہ میں ہی خدا ہوں، اور یعنی خود کو عیسیٰ علیہ السلام بتائے گا۔ تو وہ یہ سارے کام جب کرے گا تو سارے کے سارے عیسائی قوم اس کی سائٹ ہو جائے گی، اور جب وہ ان کی سائٹ ہو جائے گی تو ہم مسلمان تھوڑے سے رہ جائیں گے۔ تو یہاں پہ امام مہدی کو بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی آزادی جا رہی ہے کہ جب وہ ساری کی ساری قوم اگر ادھر ہو جائے گی تو اس پہ رنج نہیں کھانا، غم نہیں کھائیے گا کہ ہاں اتنی بڑی قوم جو ہے وہ جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے تو ہم کیا ایمان چھوڑ دیں، یعنی ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، کیا کریں۔ تو ایسے موقع پہ تمام مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم لوگوں نے اپنے راستے پہ رہنا ہے، اسلام کے راستے پہ رہنا ہے۔ کہف کی یہ 7ویں آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل وضاحت کے ساتھ بتایا کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک عمل والا ہے۔ اس آیت میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح کہہ دی ہے، اور جو میں آپ کو، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں فتنہ دجال کے حوالے سے، تو آخری وقت میں جب ایک عیسائیوں کی پوری قوم دجال بن جائے گی، یعنی دجالی بن جائے گی، یعنی اچھی خاصی دنیا جو ہے
وہ دجالی کے پیچھے چل پڑے گی. ایسے میں مسلمان تھوڑے بہت رہ جائیں گے جو امام مہدی کے پیچھے فالوور ہوں گے اور جو قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے والے ہوں گے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو بتا دیا کہ دیکھو میں نے دنیا بنائی ہے اور اس میں جو بھی کچھ بنایا ہے وہ رونق کا باعث جو بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزما لیں. تو اب یہاں پہ لوگوں کی سب کی آزمائش ہو جائے گی، کیونکہ جب اچھی خاصی دنیا جو دجال کے پیچھے چلے گی تو یہ سب وہ لوگ یعنی دنیا کی ان کے پاس ہر قسم کی نعمتیں آ جائیں گی، وہ ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہوگی، اور جو مسلمان ہوں گے وہ ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں بچے گا. وہ ایک بالکل ہی یعنی سمجھ لیں بالکل خالی ہاتھ جیسے ہوتے ہیں ویسے اس طرح کی کنڈیشن مسلمانوں کی ہو جائے گی. تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے دنیا کے جو کچھ بھی بنایا ہے یا ابھی جو موجودہ حالات میں ہم دیکھ لیں کہ ہم اسلام کو چھوڑ کے ہم صرف کیا کریں بھائی، مجبوری ہے، سود کا کاروبار ہے، کیا کریں، ختم نہیں کر سکتے ہم. نہ ہم اس کے خلاف کوئی آواز اٹھا رہے ہیں، نہ اس کے خلاف کوئی آلٹرنیٹ کوئی سسٹم نکال رہے ہیں جو اس سسٹم کو ختم کرے. حالانکہ بنا سکتے ہیں ہم، اگر ہم بات کریں تو اس طرح کا سسٹم بن سکتا ہے کہ ہمیں بینک کی ضرورت نہ پڑے. لیکن مسلمان نہ تو ایسا سوچ ہی نہیں رہے، کیونکہ دنیا کی رونقوں میں ہم پھنس گئے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان سب چیزوں کے لیے کہ ہم بیٹھ کے ان سب چیزوں کو سوچیں کہ کیسے ہم آلٹرنیٹ سسٹم کھڑا کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے لیے جو ہے مسلمانوں کو اپنا ٹائم جو ہے وہ نکالنا یا وہ سب کرنا، یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس وقت یہ سب کچھ ہم نے دنیا بالکل رونق کا باعث بنایا ہے تاکہ سب کو پہچان لیں کون میرا بندہ ہے کون میرا بندہ نہیں ہے. تو اگر آپ زیادہ تر ٹائم دیتے ہیں دوسرے کاموں میں اور قرآن کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، حدیث کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، مسلمانوں کا سسٹم بنانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ مسلمانوں کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے، قرآن حدیث کے مطابق کیسے ہونا چاہیے، ہم کس طریقے سے آج ہم مسلمانوں کو اپنی زندگی بنانی ہے، اگر ہم یہ سب چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے یہ آیت ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے دنیا کو رونق کا باعث، اور پھر اس کے بعد آزمائش ہے یہی، اور قیامت میں یہی پوچھا جائے گا. دیکھیں یاد رکھیں قبر اور حشر کے اندر ایک سوال ہے جو میں بار بار کہتا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے، میں خاص کر میں کہتا ہوں کہ کوئی کمنٹس میں لکھ دے یا کوئی کہیں پہ وہ حدیث لا کے لکھ دے کہ ہاں جی یہ ایک سوال ہے، اور وہ سوال یا تو قبر میں یا حشر میں، یا تو کوئی اور دوسرا مجھے بتائے تاکہ لوگوں کو بھی نظر آئے. تو کہ یہ سوال یہ ہوگا کہ تم نے زندگی کس مقصد سے گزاری. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے مقصد رہے زندگی میں کہ ہم اسلام کے نظام کو پڑھ لائیں یا ہم اپنے آپ کو پڑھ لے کر رہیں. یہ بات آپ روزانہ رات کو نہ سوتے ہوئے یعنی جب سونے جا رہے ہوں تب یہ روزانہ رات کو لیٹ کے سوچا کریں کہ آخر میرے اس دنیا میں مقصد ہے کیا، میرا اصل مقصد کیا ہے اس دنیا کا. جو قبر میں سے جب یہ سوال ہوگا کہ ہاں بھائی دنیا کس مقصد کے تحت گزاری، تو پھر میرا کیا جواب ہونا چاہیے. جب آپ اس کے اوپر سوچیں گے نا تو پھر آپ کو اپنا راستہ خود ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ قرآن پڑھتے جائیں گے تو آپ کو اور وضاحت ملتی چلی جائے گی کہ آپ کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں. لوگوں نے سمجھا کہ خالی نمازیں اور عبادتیں، خالی نمازیں عبادتوں کے اندر بہت سارے اشارے مل جاتے ہیں. اس کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب نے کیا کیا، انہوں نے یہ کہا کہ بس ہماری کتابیں پڑھ لیا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ تھا کہ بھائی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا نماز جنازہ نہیں ہے. تو یہ حکم کون لاگو کرے گا؟ جو حکومت میں ہوگا وہی یہ سارے حکم بنوا سکتے ہیں نا. تو یہ ہم لوگوں کے یہاں جو ہے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ جو خراب ہوا ہے وہ ہوا اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک طریقے سے پوری امت پوری حکومت لے کے چل رہے تھے، پورا نظام لے کے چل رہے تھے. یہاں پہ ہم نے پورا نظام چھوڑ دیا، ہم نے سارا نظام اٹھا کے دے دیا ان لوگوں کے ہاتھوں میں جن کو خود اپنے ماں باپ کا نہیں پتہ. وہ لوگ ہمارے ملک کا نظام چلا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ میں بہت غلط لفظ، بہت برے لفظ اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ وہ اب اسلام کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ کھلا مذاق اڑاتے ہیں قرآن کا، حدیث کا، مسلمانوں کا. جس وقت ووٹ لینا ہوتا ہے اللہ رسول کے گانے چل رہے ہیں اس کے آگے بندے ناچ رہے ہیں. اس سے بڑی کیا بغیرتی ہوگی کہ وہاں پہ عورتوں کو بھی نچوا رہے ہیں، لڑکیوں کو بھی نچوا رہے ہیں، لڑکوں کو بھی نچوا رہے ہیں، اور اللہ رسول کی اس میں کہ اللہ کے حکم سے ہوگا. ایسے یعنی ان کے سن لے گانے آپ، اس وقت ان کو اسلام یاد آ جاتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے مسلمان جو ہے وہ بس صرف کتابی مسلمان ہیں، بائی برتھ مسلمان ہے، پیدائشی مسلمان ہے، بس وہ ایک کلچر کا حصہ ہے نماز پڑھ لینا، بس وہ نماز پڑھ لیتا ہے جمعے کے جمعے. تو یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہم لوگ جو ہیں اب ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ ساری اپنی دنیا کی رونق کی طرف رخ کر لی ہے. اور یہی دجال کا فتنہ تھا کہ دجال جو ہے وہ آپ کو دنیا میں ایسا مگن کر دے گا کہ آپ اپنے اصل چیز کو بھول جائیں گے. یعنی آپ کا اصل مقصد کیا ہے، آپ کا اصل کام کیا ہے وہ بھول جائیں گے. اور جب آپ بھول جائیں گے تو آپ وہی کام کر رہے ہوں گے جو وہ آپ کو دے رہا ہوگا. اور اسی وجہ سے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. آج بچے کے پاس ٹائم نہیں ہے کسی. تو ہم سب کو ایسا الجھا دیا انہوں نے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ایک بچہ پیدا ہوا، اس پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک یعنی 70-80 سال کیسے زندگی گزارنی ہے پورا نقشہ کھینچ رکھا ہے کہ بچوں کو کیسے مصروف رکھنا ہے، بڑا ہوگا تو کیسے مصروف رکھنا ہے، بوڑھا ہوگا تو کیسے مصروف رکھنا ہے. اور بوڑھے کو تو وہ زیادہ پرواہ کرتے ہی نہیں کہ بوڑھے سڑ کے مرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ ہو رہا ہے آج بڑھاپے میں ماں باپ پریشان ہیں. ہم نے تو بچوں پہ بڑی جان قربان کی، بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھوایا، ہمیں چھوڑ کے چلے گئے.
باہر ملک میں نوکری ملی چلے گئے. تو ہم نے اپنی زندگی کے مقصد ہی کو نہیں سمجھ پا رہے ہم, اور ہم جو ہیں بس صرف لگے ہوئے ہیں کہ جی ہماری بس ویلیو بڑھ جائے. تو زندگی بھر بھائی آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی. تو آپ سے پہلے دنیا میں کتنے لوگ آئے اور آ کے چلے گئے اور سب کے سب ختم ہو گئے. کسی کی ویلیو یاد ہے آپ کو؟ صرف 2 لوگوں کی ویلیو یاد رہتی, جو یا تو بہت اچھے ہوتے ہیں یا جو بالکل ہی برے ہوتے ہیں. سورہ کہف کی 8ویں آیت ہے, اور یہ میں آخری یہاں پہ ختم کروں گا. 9ویں 10ویں جو نیکسٹ انشاءاللہ اس میں کروں گا. ریکارڈنگ جو ہے نا میری بڑی رک کے ہوتی ہے, اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے آتی رہتے ہیں لوگ. ابھی پھر دوسرا آ گیا, یہ بھی چلا گیا. لائن لگی ہوتی ہے, مجھے بڑا پاز کر کے ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے. اسی وجہ سے مجھے ویڈیو بھی ہے میں اپلوڈ بڑی دیر سے کرتا ہوں, ورنہ یہ ہو کہ میں دھڑا دھڑ ایک ہی دن میں یہ کام کر لوں اور مجھے 1 گھنٹے سے زیادہ نہ لگے. لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ جس طریقے سے آتے ہیں پورا بنچ, تو مجھے بہت زیادہ اس میں پاز کرنا پڑتا ہے. اچھا, اب ہم بات کریں 8ویں آیت کی. اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ سورہ کہف کی جو اللہ اکبر, یہ میں نے جان بوجھ کے چھوڑا. میں کہا اب میں ان کے ساتھ ہی تھوڑی سی ریکارڈنگ رکھوں, کیونکہ 12:30 بج رہے ہیں. میں 9 بجے سے بیٹھا ہوا تھا, اور اب مجھے بھی جانا ہے, نکلنا ہے کام کے لیے بھی, نماز کا بھی ٹائم ہو جائے گا. تو اور میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہی ہو جائے یہ کام. پورے ہفتہ میرا جو ہے پورا برباد کیا ان لوگوں نے. اچھا, اب یہاں پہ بات جو ہے آج کہ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ پوری دنیا کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یعنی جو روایت میں ملتا ہے, حدیثوں میں ملتا ہے کہ یہ پوری دنیا تباہ کر دی جائے گی, پھر اس کے بعد اس کو پوری دنیا کو کھول کے ایک یعنی چٹیل میدان بنا دیا جائے گا, اور ایک بارش برسائی جائے گی. تو جتنے بھی انسان اب تک پیدا ہوئے ہیں وہ سب کے سب دوبارہ اگائیں گے, جیسے کہ پودے اگاتے ہیں. تو وہ سب زمین سے اسی طریقے سے اگائیں گے. تو جیسے سائنس ہماری بولتی ہے, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں سائنسدان کہ اگر ہم DNA سے انسان بنا لیں, یعنی DNA کیا ہے کہ ایک انسان کے بالوں میں ہزاروں کی تعداد میں DNA کھالوں کے اندر ہے. یعنی اگر ایک آدمی جو اب باہر ملکوں میں ہوتا ہے کہ امریکہ یورپ میں کہ کوئی قاتل اگر کسی میں لڑائی ہوتی ہے اور قتل ہو جاتا ہے وہ بندہ, تو وہ اس کے ناخنوں میں سے اگلے بندے کا DNA نکال لیتے ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی آپ کو نوچتا ہے تو اس کے ہاتھ میں آپ کا DNA اس کے ناخنوں میں گھس جاتا ہے. اتنی چھوٹی تعداد میں ہوتا ہے DNA. اور سائنسدان اس DNA کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اگر اس DNA سے ہم اگر ایک انسان بنا لیں, یعنی اگر آپ کے DNA سے انہوں نے انسان بنایا, تو اس انسان کی شکل آپ کی جیسی ہوگی, اس کی ساری باتیں وہ آپ ہی کے انداز میں کرے گا, اس کے بولنے کا انداز آپ کے جیسا ہوگا, یعنی اس کے چلنے کا انداز آپ کے جیسا ہوگا, ہر لحاظ سے وہ آپ کے ڈپلیکیٹ ہوگا. اب یہ سائنسدان دعویٰ کر رہے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں صرف ایک بارش برساؤں گا اور وہ تم سب اگاؤ گے. یعنی ہم انسانوں کا DNA اور جو کچھ بھی ہے ایسا کچھ موجود ہے جو اس دنیا میں رہے گا, اور پھر وہ دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں انسان بنا دیں گے, یعنی ہمیں دوبارہ پیدا کر دیں گے ایک طریقے سے, اور پھر جو ہے وہاں پہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا. تو اس وقت ہمیں اپنی زندگی یاد آنی شروع ہو جائے گی کہ اب تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. جیسے اب کیا جواب دیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا. تو میں اسی لیے آپ لوگوں کو سب کو کہتا ہوں کہ بھائی سونے سے پہلے جائیں تو سوچیں کہ آخر ہم نے زندگی کس مقصد سے گزارنی ہے, ہمارے مقصد کیا ہے. ایک اپنا مقصد جو ہے زندگی کا اس کو آپ پکڑیں کہ ہاں جی میں اس لیے میں نے زندگی اس مقصد سے گزاری ہے, اور قیامت کے اندر یا حشر کے اندر آپ کے پاس یہ جواب ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں تو آپ کے نظام کے لیے کھڑا ہو رہا تھا, یہ اور باتیں کوئی سنتا نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں, ہم سب کو سیدھے راستے پہ رکھیں, اور ہمیں جو ہے صحیح مرتے دم تک یعنی ہم صحیح راستے پہ رہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں. اللہم آمین.